السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم، شب برات بالکل یہ عنقریب ہے۔ یہ شب برات کیا ہے اور کس طریقے سے اس کا اہتمام مسلمانوں کو کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے میں کچھ گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حضرات، شب برات یعنی چھٹکارے والی رات۔ برات کے معنی آتے ہیں چھٹکارا۔ یہ وہ مبارک اور برکت والی رات ہے کہ اس رات میں اگر بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، توبہ اور استغفار کرے تو اللہ جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جو 14 شعبان میں آتی ہے۔ 14 شعبان کو بالخصوص طریقے سے اس رات میں مومنوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ عبادت کا اہتمام کریں۔ حضرات، شب برات میں اپنے مرحومین کے لیے بالخصوص طریقے سے ایصال ثواب کریں۔ اپنے لیے تو توبہ و استغفار کریں ہی، لیکن شب برات میں بالخصوص طریقے سے جو آپ کے والدین، آباء و اجداد یا آپ کے خاندان کے افراد، رشتہ دار، اعزاء، اقربا انتقال کر گئے، ان کے لیے بھی اس رات میں دعائے مغفرت کریں۔ اللہ کی رحمت اپنے بندوں سے زیادہ قریب ہوتی ہے اس رات میں۔ اللہ کی رحمت اس رات میں جھما جھم اپنے بندوں پر برستی ہے۔ تو اس رات میں جہاں اپنے لیے توبہ اور استغفار کریں، وہیں پر اپنے مرحومین کے لیے بھی ایصال ثواب کریں۔ اس کے کئی طریقے ہیں۔ حضرات، خاص کر عشاء کے بعد سے اس رات کو آپ اپنی عبادت میں گزاریں۔ نماز عشاء جیسے آپ نے پڑھ لی، تو اب کیا کریں اور کس طرح کی عبادت کریں؟ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ شب برات میں لوگ رات بھر جاگتے تو ہیں، بالخصوص طریقے سے ہماری جو نوجوان لابی ہے وہ جاگتی تو ہے، لیکن اس کا جاگنے کا طریقہ بالکل غلط ہے۔ شب برات اس طرح سے جاگنے کی رات نہ تھی جس طرح سے آج ہمارے معاشرے میں اس کو منایا جاتا ہے، جاگتے ہیں لوگ۔ اکثر نوجوان چوراہوں پر کھڑے رہتے ہیں، موٹر سائیکلوں پر اسٹینڈ کرتے ہیں، ایک ایک بائک پہ کئی نوجوان سوار ہو کر، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ شہر میں، محلوں میں، روڈوں پر دوڑاتے رہتے ہیں۔ بس شب برات ہے آج، یہ شرم کی بات ہے۔ کم سے کم اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے نوجوانوں کو یہ تربیت تو دی ہوتی ان کے بڑوں نے کہ یہ رات، یہ اسٹینڈ کرنے کی رات نہ تھی، یہ خرافات، لہو و لعب کی رات نہ تھی، یہ اوباش پنے کی رات نہ تھی، یہ اللہ اور اس کی رحمت کو آواز دینے کی رات تھی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، سننے میں آتا ہے دوسرے دن وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہاں پر بائک لڑ گئی، وہاں پر نوجوان کی بائک پھسل گئی۔ چونکہ اس طریقے کے یہ سب خرافاتیں ہوتی ہیں ہماری معاشرے میں، خدارا اس سے باز آئیں۔ آپ یہ اس رات کو آپ اللہ کے غضب کو دعوت نہ دیں، آپ اللہ کی رحمت کو پکاریں اس رات میں۔ اللہ جو تم پر ہر چیز سے زیادہ مہربان ہے، اس کی رحمتوں کو آپ پکاریں، اس کی مہربانیوں کو آپ پکاریں۔ آپ بھی کیا کرنے لگ گئے؟ خاص طریقے کا لباس پہن کر اور پھر پوری رات وہ غنڈہ گردیاں کرتے نوجوان محلوں روڈوں پر نظر آتے ہیں۔ خدارا ایسا نہ کریں، بلکہ اس رات میں آپ غسل کر لیں، مستحب ہے۔ غسل کر کے اچھے کپڑے پہنیں، پاک صاف لباس ہو۔ اس کے بعد میں نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا، امامہ شریف باندھیں، سنت ہے میرے نبی کی۔ آپ ہمیشہ نہیں بھی باندھتے، چلیے کوئی بات نہیں، لیکن جمعہ کے روز، عید کے دن یا شب برات میں اس طریقے کے جب موقع آتے ہیں تو آپ امامہ شریف باندھیں۔ امامہ شریف باندھنے کے بعد اب آپ کیا کریں؟ آپ مسجدوں کا رخ کریں، نماز عشاء ادا کریں۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اب آپ عبادت میں لگ جائیں۔ معلوم ہے آپ کو، یہ وہ خاص رات ہے جس رات میں اللہ کے حکم سے فرشتے پورے سال کا تمہارا بایو ڈاٹا تیار کرتے ہیں، یعنی پورے سال میں تمہیں کتنا رزق دیا جائے گا،
تمہیں کون کون سی بیماری دی جائے گی، کس کو موت آنا ہے، کس کو فائدہ، کس کو نقصان، کس کو اولاد ملنا ہے، کس کو کیا تکلیف ہونا ہے، یہ یا کیا کس کو فائدہ پہنچنا ہے۔ اس رات میں اللہ کے حکم سے فرشتے پورا آپ کا ڈاٹا تیار کرتے ہیں، پورا آپ کا تیار کرنے کے بعد میں رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس رات میں آپ گڑ گڑائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ اگر ہمارے لیے پریشانیاں آنے والی ہوں تو اس سال کو یا اللہ ان پریشانیوں کو ٹال کے آسانیوں میں تبدیل فرما دے، یا اللہ اس سال کو بابرکت بنا دے، رحمت والا بنا دے، یا اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما دے، یا اللہ بڑے مقدمات سے میرے مولا بڑی تکالیفوں سے ہماری حفاظت فرما دے، ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے، یا اللہ ہمارے معاملات کو حل فرما دے۔ اس طریقے کی دعائیں کریں۔ رشتے اگر نہیں ہوئے کسی کے تو اچھے رشتوں کے لیے دعائیں کریں، یا اللہ اس سال میں اچھے رشتے عطا فرما دے۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اچھے شادیوں کے لیے یا اللہ غیب سے اسباب مہیا فرما دے۔ میرے پروردگار تیرے لیے کیا مشکل ہے، اگر ہمیں کوئی غلط رشتہ بھی ملنے والا ہے تو یا اللہ تو اسے غیب سے صحیح فرما دے۔ یا اللہ کوئی تکلیف پہنچنے والی ہے، کوئی بیمار ہے، یا اللہ میں بیمار ہوں، یا مجھے کوئی مہلک بیماری آنے والی ہے میرے اوپر، تو یا اللہ اس کو بھی تو شفا میں تبدیل فرما دے، یا جو موجودہ بیماری چل رہی ہے اس کو بھی شفا میں تبدیل فرما دے۔ کیوں نہیں مانگتے تم؟ اللہ کے بندو کس سے مانگو گے؟ یہ برکت اور چھٹکارے والی رات ہے، اللہ نے موقع دیا ہے تمہیں، کس سے مانگو گے؟ کب مانگو گے؟ مانگو، یہ مانگنے کی رات ہے، تمہارا نامہ اعمال تیار کر دیا جاتا ہے، مانگو، رو کے مانگو۔ اور اس رات میں نماز عشاء پڑھنے کے بعد مسجدوں میں ہی عبادت کرو، ذکر کرو، نوافل کی کثرت کرو۔ اگر کسی کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو وہ نفل کی جگہ قضاء عمری بھی پڑھ سکتا ہے، جتنی بھی دن کی پڑھ سکے وہ، مان لیجئے 10 دن کی پڑھ سکے، 20 دن کی، 30 دن کی، 50 دن کی قضاء عمری۔ قضاء عمری میں صرف فرض اور وتر ہی پڑھنا ہے، سنت و نفل نہیں۔ تو قضاء عمری پڑھیں، آپ نفل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، استغفار کریں، جب تک جاگ سکتے ہیں، جب تک کیپیسٹی ہے۔ اور پھر جب آپ کو نیند آنے لگے، نیند کا غلبہ طاری ہو جائے تو پھر آپ آرام کریں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں آپ۔ لیکن خدا را ان خرافاتوں میں تو نہ گزاریں نا اس رات کو۔ اور اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اکثر فاتحہ کا انتظام ہوتا ہے شب برات میں، حلوہ وغیرہ، اور اس پر فاتحہ ہوتی ہے، تو اس میں بھی مرحومین کے لیے اصالہ ثواب کریں آپ، مرحومین کے لیے اصالہ ثواب کریں۔ اور اصالہ ثواب اس طرح سے کریں، اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، یا اللہ تو بخشنے والا ہے، میرے مولا تو ہمارے مرحومین کی بخشش فرما دے۔ اس طریقے سے اس رات کو گزاریں، اور آپ اپنے ملک کے لیے بھی دعا کریں، یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما، سلامتی عطا فرما، کیونکہ ملک کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ خاص کر مسلمانوں، آپ کو اس وقت اپنے رب کو منانے کی ضرورت ہے۔ اگر رب کا کرم ہو گیا تو اسباب تمہارے لیے بہتر بنیں گے، ملک میں شانتی آئے گی، ملک میں امن و امان آئے گا، کیونکہ ملک کے حالات بہت بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہر انسان پریشان ہے، ذہنی پریشانی، اور پوری دنیا اس وقت جنگ عظیم کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اس لیے آپ دعائیں کریں، رب کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ تمہارے حق میں بہتر فیصلے کرے گا۔